مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ مگر ایک شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر رہے ہیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور طلاق ہوئی تھی، اس پہ پورا قریش اٹھ گیا آپ کے خلاف۔ زید ابن حارثہ، ان کی زوجہ حضرت زینب، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بچپن سے پالا اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے ان کو، تو ان کی زوجہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس پہ عرب نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، بہو سے طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں نا۔ آپ کا بیٹا اگر کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے، یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا۔ نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے، تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا، فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے، بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخشى الناس، کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ سے ڈرو۔ زوجنا کہا، اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کر دیا ہے، یہ آپ آپشنل نہیں ہے، جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں، جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے، یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا۔ تو انسان کی نیچر یہ ہے۔ ہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں مخالفت ہوئی، ایک بت پرستی کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی، آپ نے بہت ساری شادیاں کی، عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کی، یہ تو بعد کے لوگوں کے اعتراضات ہیں، غیر مسلموں کے اتنی شادیاں، عرب میں کسی ایک نے ذرا سا بھی اعتراض نہیں کیا، ان کے کلچر کا حصہ تھا یہ، کیونکہ بہت سے جب صحابہ مسلمان ہوئے نا، بعض صحابہ، بہت سے تو نہیں، ان کی 10 بیویاں تھیں جو غیر مسلم تھے، 10 بیویاں تھیں، اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا 4 رکھو، باقی کو چھوڑو، اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو 10 رکھنے کے عادی ہوں، بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب اس کو پسندیدہ سمجھتے تھے، یعنی نبی کا یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا عربوں کی نظر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو اس لیے اس معاشرے میں اس کے مخالفت بالکل بھی، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوئے، 9 کریں۔ پھر آپ نے کم عمر سے نکاح کیا امی عائشہ سے، بعد کے لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اس پر، بعد کے غیر مسلم کے، یہ کیا ہو گیا، لیکن عرب میں جو آپ کے شدید ترین مخالف تھے نا، جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ، جو آپ کو شاعر کہتے تھے، انہوں نے بھی اس بیس پر آپ کو معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کا تانا نہیں دیا کہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کلچر کا حصہ تھا، یہ لوگ کرتے تھے نکاح، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ ایسے ہی جیسے مدعی سست اور گواہ چست، یعنی جو اصل دشمن تھے وہ تو اس اعتراض کو، یعنی یہ اعتراض ہی نہیں کر رہے، اور جو کم درجے کے دشمن ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیز ان کے کلچر کی نظر میں بری نہیں تھی۔ اور عجیب بات یہ بتاؤں، ہم یہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، تو یہ قابل فخر ہے اور تعریف کرتے ہیں، لیکن عرب اس پہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ نہیں یار، میرا خیال ہے بات سمجھ، یہ بھی ان کے کلچر کا، کم عمر کا نکاح بڑی عمر کی عورت سے، بیوہ سے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیوں ہوتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی اس کلچر کا ایک حصہ تھا کہ نوجوان نکاح کر لیتا تھا بڑی عمر کی بیوہ عورت سے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی جو بھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا بھی کسی سے نکاح ہو سکی۔ تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں رہ کے نا بہت ہم لوگوں نے اس معاملے میں تنگیاں پیدا کر کے اتنی امیج اور اتنا قد اور اس قوم کو، اور یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان کے نہیں تھے یہ مسائل، کیونکہ جہاں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ عرب کا پہلے سے ہی زنا کو برا سمجھتے تھے، لہذا قرآن میں جب زنا کی برائی آئی ہے تو اس پہ عربوں نے آپ کی مخالفت
نہیں کی، بلکہ یہ چیز نبی کے سچے نبی ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تبھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر کی نا، اس میں نبی کی اوصاف بیان کیے. اس میں یہ بتایا کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، مردار کھانے سے منع کرتے ہیں. عرب مردار کھاتے تو تھے مگر اس کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے. جیسے چرس تو پیتے ہیں مگر ان کو پتا ہوتا ہے کوئی پینے کی چیز نہیں ہے. تو اتنی شادیاں نبی نے کی، عربوں نے اس کو برا نہیں سمجھا کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ. مگر ایک شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر رہے ہیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور طلاق ہوئی تھی، اس پہ پورا قریش اٹھ گیا آپ کے خلاف. منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، ان کی زوجہ حضرت زینب، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. تو یہ منہ بولے بیٹے یعنی لے پالک بیٹا ہے. منہ بولا کا مطلب لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا، پالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بچپن سے پالا اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے ان کو. تو ان کی زوجہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا. اس پہ عرب نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس چیز کو ان کا کلچر قبول. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ میں واقعات نہیں سنا رہا، میں اپنی قوم پہ فٹ کر رہا ہوں. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے. غیر مسلم کو تو آپ نہ روئیں، وہ تو مانتا ہی نہیں اسلام کو. جو مانتے ہیں نا ان کو بھی وہ والا اسلام چاہیے جو ان کے گھر میں چل رہا ہے، جو ان کا مزاج جس کو مانتا ہے. اگر اس کے ہٹس کے کوئی بات کرو گے، لوگ مولوی کو ہٹاؤ یہاں سے، بھگاؤ یہاں سے، یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. تو ایک طرف 9 شادیاں برداشت ہو رہی ہیں، 11 شادیاں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. 50 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے جو بالغ ہو چکی تھی. ہمارے عرف کے لحاظ سے تو وہ بچی ہی سمجھی جاتی ہیں نا، لیکن امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی اور لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے. لیکن 9 سال میں اگر لڑکی بالغ ہو بھی جائے تو ہمارے عرف میں 50 سال کا نکاح 9 سال سے ہو تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن عرب اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے، آپ کی 11 شادیوں پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے، 40 سالہ بیوہ سے نکاح کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. کلچر کا حصہ ہے. جہاں آپ نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، پورا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اتنے اعتراضات کہ یہ تو اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں. کیونکہ عرب میں جو جس کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کو حقیقت میں بیٹا سمجھا جانا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے اس کی بیوی اب بہو بن گئی ہے. بہو سے طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں نا. آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے. یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا. نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے. تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا، کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا، فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آج اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو حقیقی بیٹا اور منہ بولے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جہاں بت پرستی کی آپ نے مخالفت کی ہے اور جہاں بہت ساری چیزوں میں آپ نے ان کی مخالفت کی ہے، تو یہ ان کو جو عقل مند ہوں گے نا وہ اپنا مزاج تبدیل کر دیں گے دلیل کو دیکھ کر. تو قرآن نے دلیل یہ دی ہے کہ جس کو تم بیٹا بنا لیتے ہو وہ حقیقت میں بنتا نہیں ہے، تو اس کی بیوی تمہاری بہو کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا. تو جو عقل مند ہوگا، جو حق کا متلاشی ہوگا، اس کی 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو کلچر کا اپنے اوپر اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، اس کو پولیس بھی بات نہیں سمجھا سکتی. تو وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے. بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخش الناس، کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ سے ڈرو. زوجنا کہا، اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کر دیا ہے، یہ آپ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں، جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے، یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا. تو
تو اس سے ہماری کھوپڑی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں نا, قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو, اہل ایمان کو اسباق دیے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے حکام کے معاملے میں بہت, اسلام جو ہے نا اپنے حکام کے معاملے بہت حساس ہے. وہ ماحول کی آلودگی قبول, بولنا پڑے گا نا. اب بولنے کا جہاں رواج ہے وہاں تو لوگ بولتے ہیں. پنجاب میں بولنے کا رواج ہے, میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں, سارے بول پڑتے ہیں. مجھے ایک دم, تو میں تو پورا مجمع ایک دم بولنے لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو پائے وائے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. کراچی میں رواج نہیں ہے تو وہ مزاج کے خلاف بولتے بھی رہو تو نہیں بول رہے ہوتے. تو جملہ مکمل کریں گے نا تو مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ بیدار مغزی کے ساتھ لوگ بات کو سن رہے ہیں. تو اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ کا دین ہے اس میں لچک نہیں ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا, اللہ نے کہا غور کر لو, اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو تمہاری مرضی. ابا اگر نہیں راضی اس پہ, یہ تمہارا کلچر قبول نہیں کر رہا. ہاں کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو واجب کے درجے میں نہیں ہوتے, اور نہ اس سے کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی اگر کلچر کی رعایت میں چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو بڑھانے کا ارادہ کیا, مگر آپ نے فرمایا کہ عرب کہیں گے کہ یہ قبلہ ہی تبدیل کر دیا انہوں نے, یعنی اس کی عمارت بڑھا دی ہے, تو فتنہ پیدا ہوگا تو اس کو رہنے دو. یہاں اپنے کلچر کی رعایت کی ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ طواف اب بھی حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے. تو بیت اللہ 4 دیواری کا نام تو ہے نہیں, بیت اللہ تو نام ہے اس سمت کا, تو اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچا بنا کے گئے تھے, عربوں نے اس کی بلندی کو کم کر دیا. اب آپ نے ارادہ کیا دوبارہ اونچا کروں گا تو عرب بگڑ نہ جائیں, تو کوئی بات نہیں, وہیں چھوڑ دیا جائے, زیادہ اونچی عمارت نہ بنائی جائے. تو عمارت تو ڈبل بھی کی جا سکتی ہے, اس سے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے, کم بھی کی جا سکتی ہے, لمبائی زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, کم بھی. اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی حکمت مصلحت کا تعلق نہیں ہے. جبکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ کل 10 لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لیا, بیوی کو طلاق ہو گئی, تو وہ خام خامے فرض کر کے بیٹھ جائے گا یہ میری محرم ہے. حالانکہ محرم نامحرم کا اسلام کا ایک بنایا ہوا اصول ہے, اسلام اس میں کلچر کی مداخلت پسند نہیں کرتا. ورنہ آج ہر آدمی نے انٹیوں کو اپنی بہن بنا کے دوستی لگائی ہوئی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم تو بہن کی نگاہ سے دیکھتے, جوان لڑکی ہے آپ کی کلی کے, آپ بیٹی بنا کے اس کو فری ہو رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں. کل آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب نبی جب اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں کسی کو, اور منہ بولی بہو بن سکتی ہے, تو ہماری یہ کلیگ ہماری بہن بن گئی ہے, بہن بنا کے فری ہوتے رہو. ظاہر ہے وہ بہن ٹھیک ہے, احتراماً اس کو بہن ہی کہیں, بہن ہی سمجھیں, آپ بول بھی دیا کریں آپ میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح ہے, میری بہن کی طرح ہے. لیکن اس سے اگر لا ہی پورا چینج ہو جائے کہ آپ نے چونکہ بہن بول دیا تو اب نکاح حرام ہو گیا, یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا نا. کل اس سے عشق ہو گیا آپ کو, حقیقی بہن تو ہے نہیں وہ. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے شادی کر لوں, آپ کہیں میں تو بہن بول چکا ہوں, میں تو چوڑے میں آ گیا میں. اور یہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے, میں نے یہ غیر مسلموں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کو بہن بول دیا تو وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں, اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے, بہن. تو خام خواہ کی اپنے اوپر کیا ڈال دی, مصیبت. کل دل بھی چاہ رہا ہے شادی کرنے کا تو اب وہ نہیں کرتے. تو اسلام نہیں مانتا اس چیز کو. اسلام کہتا ہے تمہاری حقیقی بہن جو ہے وہ حقیقی ہے, جو نہیں ہے وہ بہن بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بنا لو, لیکن نکاح اس سے جائز ہے, پردہ بہرحال اس کا تم سے پردہ فرض ہے. تو احتراماً تو ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ یعنی معاشرے میں خیر پھیلے. کوئی بوڑھی عورت کسی جوان کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے تو کوئی, نبی نے بھی تو منہ بولا بیٹا تو بنایا نا, اس پر تھوڑی اللہ نے پابندی لگائی. لیکن اب وہ وراثت میں بھی اس کا حق آنا شروع ہو جائے اور اس سے پردے کے, کیونکہ جب کسی عورت نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوگا. اب یہ نہیں کہ اس کی دوسری بیٹیوں سے آپ کا پردہ ختم, کہ جب یہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہیں تو یہ وہ بہن بن گئی, یہ کیا بن گئے بھائی. تو جہاں شریعت کا حکمتیں فوت ہو رہی ہیں, مصلحتیں فوت ہو رہی ہیں, وہاں اسلام کلچر کو فالو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جہاں کوئی حکمت فوت نہیں ہو رہی تو وہاں اسلام کہتا ہے بھائی اگر کلچر کو فالو نہ کرنے میں فتنہ ہے تو فتنہ زیادہ بڑی چیز ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو کوئی بات نہیں, لوگوں کی رعایت میں آپ وقتی طور پر اس حکم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. تو اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا
وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلافات اس بیس پر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ایک دماغ میں اپنا ایک مزاج بنا لیتے ہیں. اس مزاج پہ اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ دلائل کو نہیں دیکھا جاتا. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہم ہر بات دلیل سے کرتے ہیں, ہر بات دلیل سے, جب ان کے مسلک کے خلاف دلیل جاتی ہے تو ان سے بڑا شخصیت پرست پھر کوئی نہیں ہوتا. یہ میں نے دیکھا ہے. آج کل چینلوں پہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں, ہم دلیل سے بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے خلاف کوئی دلیل قائم کر دیں تو ان کے جو مریدین ہیں وہ کبھی اپنے شیخ و مرشد کے خلاف سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے سن کے ایک عقیدت اتنی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر خلاف سننا پسند نہیں کرتے اور وہ پھر دلیل کو فالو نہیں کرتے. وہ تو قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا, جو میں چارجر کی بات کرتا ہوں اس میں بھی لوگ بہت ٹینشن میں آتے ہیں, کیونکہ نہ خود کرنی ہے, کیونکہ بھائی ایک مصیبت پالنا صحیح ہے نا, اور نہ اپنی بیٹیوں پہ کوئی سوکن لانا چاہتا ہے, اور نہ اپنے بیٹوں کو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اب دوسری بہو بھی آئے, اسی والے سے آئے, پھر ایک فساد, تو فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے, یعنی انفرادی فساد. تو اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, وہ چھوڑ دو اس کو. لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار, حالات کو دیکھو. جب حالات کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ انفرادی ضرر ہے, اگر اس اجتماعی ضرر سے بچنے کے لیے انفرادی ضرر بولو بھائی برداشت کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے بس آگے چلتا ہوں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں نے کلپ سنا, وہ ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں, تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, یعنی غیر اخلاقی حرکتیں. اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں. صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا, سچ بتائے گا تو بھائی پکڑا جائے گا, ٹھیک ہے نا, پٹے گا. تو وہ گھماتا رہتا ہے, ادھر بھی چائے پیے گا, دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے, آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے, جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں. تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات, اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح کہا. لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے, وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں, ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے, ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. سارے توحید پرست ہوتے, سارے 5 ٹائم کے نمازی, سارے تہجد گزار, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں, کیسا عجیب نظام ہوتا نا, سب نیک, اور کوئی مسلک بھی نہ ہوتا, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, سارے ایک ہی جو صحیح ہے وہی ہوتے سارے. تو سوچیں, اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں ایسا کر دیتا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ تو نہیں ہوگا, ایک تو ہے نا یہ تو ہوگا, ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, یہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ لوگوں میں کیا رہے گا, اختلاف. تو اللہ فرما رہے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اس طرح کی آیات میں تسلی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی دعوت دیتے تو دعوت بھی جاندار, دلیل بھی جاندار, ماننے والے نہیں یعنی جو لوگ مانتے نہیں تھے, بحث, الٹے اعتراضات, بیکار دلائل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا تھا, اور آج بھی ایسا ہی ہے. جو حق کی بات کرتا ہے نا, اس کی مخالفت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے.
لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگ چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مزاج کے حساب سے بات کی جائے. تبھی میں جب بھی 4 پہ بات کرتا ہوں نا, لوگ بہت غصے آ جاتے ہیں, کیا 4 شادیاں لے کے بیٹھ جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ نہ ہم نے کرنی ہے, نہ اپنے داماد کو کرنے دینی ہے, نہ اپنے بیٹے کو کرنے دینی ہے, نہ اپنی بیٹیوں پہ سوکن لانے دینی ہے, نہ خود اپنی زندگی کا مزہ خراب کر کے سوکن لانی ہے, اور اپنی خود بھی تو ٹینشن میں آتا ہے نا, 2 ہوں گی تو پاگل ہو جائے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کیا مفتی صاحب ہر بیان میں مثالیں بھی یہی 4 شادیوں کی دیں گے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو مثال ان کے پاس یہی ہوتی ہے. تو انسان کی نیچر ہے بھائی, جو میں کر سکتا ہوں, جو میرا مزاج ہے, اس کے حساب سے بات کرو. تو یہ انسانی نیچر ہے. جذباتی تقریروں میں لوگ متاثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک خاص قسم کا مزاج بن چکا ہے, نعرے والا, ایک دم رونے دھونے والا. جیسے محرم میں بعض لوگ اگر ان کو نہ رلایا جائے, کوئی خطیب آ کے ان کو نہ رلائے, تو بعض لوگوں میں, سب کی بات نہیں کر رہا, ان کا پھر یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ تو خطیب ہی نہیں ہے, کیونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ رونا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب خطیب اگر نہیں رلائے گا تو بھائی تو معلوماتی پروگرام پیش کر کے چلا گیا, رونا تو آیا نہیں, تو وہ پھر اس خطیب کو لوگ نہیں پسند کرتے کہ بھائی مزہ تو آیا نہیں, کیونکہ وہ انہوں نے ایک فرض کر لیا, اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ محرم میں کیا کرنا ہے, رونا ہے. بعض لوگوں نے بنا لیا مزاج, چاہے وہ شیعہ میں ہو, چاہے وہ سنی میں ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک میں ہو, بھائی رونا دھونا ہے. تو اب وہ کوئی خطیب نہیں رلائے گا تو پبلک کو مزہ نہیں آئے گا. تو ہم میں سے ہر شخص نے پہلے ایک مزاج متعین کرتا ہے, اس کے بعد پھر جو قرآن کی آیت اس کی تائید میں ہو وہ تو پیش ہوگی. جو ہمارے کلچر کے, ہمارے مزاج کے اگینسٹ جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی کہ رشتہ داری جوڑو, اس پہ عرب نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے, کیونکہ عرب کا مزاج رشتہ داری جوڑنے والا ہی تھا. وہ فخر کرتے تھے شاعری میں. جب نبی نے فرمایا سخاوت کرو, تو یہاں آپ کی مخالفت نہیں ہوئی ہے, کیونکہ عرب مزاجن سخی تھے. کسی کنجوس قوم میں سخاوت پر بیان ہو تو وہ تو غصہ کریں گے. بھائی بعض قومیں کنجوسی میں مشہور ہیں, آپ نے ان پہ سخاوت پہ بیان کر دیا, وہ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب کو نہیں لاؤ اگلے مہینے. آپ کفایت شعاری پہ بیان کریں گے, وہ کہیں گے زبردست مولانا صاحب, زبردست خاندانی بیان کیا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے نا. بھائی آپ اس میں بیان کریں کفایت شعاری پر. کنجوسی کو لیبل اچھا لگا دیں, کیا نام دے دیں کنجوسی کو, کفایت شعاری, کہ تمیز سے پیسہ خرچ کرنا ہے. یعنی ہو وہ کنجوسی, لیکن اس کو آپ نام یہ دیں کہ آج پیسہ بچائیں تاکہ کل کام آئے. یہ پاگلوں کی طرح اڑانا اور یہ غریبوں پہ خرچ کر دینا, تو خود غریب ہو جاؤ گے, کل بچے مر جائیں گے, یتیم ہو جائیں ایسے. یعنی کنجوسی پہ لیبل اچھا لگا کے آپ اس کو کفایت شعاری اور قناعت اور دور اندیشی اور پلاننگ اور ان سب اچھے اچھے لیبل لگا کے آپ بیان کریں گے تو کنجوسوں میں آپ کا بیان بہت زیادہ ہٹ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک کلچر ہے بھائی, وہ جیسے میں نے بیان کیا نا جب, کہ ذاتی مکان کوئی بنیادی ضرورت میں داخل نہیں ہے. میرا یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے کہ جب آپ کا کپڑا بھی اچھا ہو گیا, گاڑی بھی اچھی ہو گئی, لباس بھی, خوراک بھی, سارے تعلیم بھی ہو گئی, پھر اگر بہت پیسے پھر بھی بچنے, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, تو چلو آخر میں ایک ذاتی مکان بھی ہو جائے, یہ لاسٹ میں رکھو. اس پہ لوگوں کے اتنے میں نے دلائل بھی دیے, دلائل سے سمجھایا بھی, قرآن و سنت کے دلائل, عقل کے دلائل, لیکن لوگوں کے زیادہ تر کمنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں. ابے یہ بیوقوف بنا رہے, اپنا گھر تو کیا ہوتا ہے, اپنا ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کا ذاتی گھر ہو. ذاتی گھر نہیں ہے تو 2 پیسے کا آدمی نہیں سمجھا جاتا. وہ کیا خیال ہے بھائی, یار یہ ہے کیا, تیرا کرایہ کے بھی تو رہتا ہے, تو باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے. تو مزاج چونکہ بن چکا ہے, لہذا ذاتی گھر کے خلاف بیان لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو مسئلہ بہت بڑا, میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو جب تک تبدیل نہیں کرو گے نا تو سکون ملے گا,
نہ اللہ راضی ہوگا اور نہ اسلام کے جو فائدے دنیاوی اسلام تو اتنا زبردست مذہب ہے کہ آخرت تو بعد میں، دنیا پہلے بنا دیتا ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا. ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ. اسلام کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے, میرا مذہب اسلام ہے اور میرے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی راضی ہو جائے, صرف ایمان نہ لے کر آئے. راضی کا مطلب بھائی اب جو یہ کہیں گے میں اس پہ خوش ہوں, میری اپنی نہیں چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسلام کا باقاعدہ ٹیسٹ کہتے ہیں مزے کی چیز کو. یعنی یہاں ٹیسٹ سے مراد ہے ذائقہ, جو لذت والا ذائقہ ہوتا ہے. کیسے کہتے ہیں ذرا کا ذرا ذائقہ چیک کرنا. چرس کا تھوڑی کوئی کہتے ہیں اس کا ذائقہ چیک کر کے بتاؤ. تو لذیذ چیز کے ذائقے کو یہاں طعام سے تعبیر کیا گیا ہے, جو کھانے کی چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باقاعدہ اسلام کا ذائقہ محسوس ہوگا, مزہ آئے گا, لذت آئے گی اس کو. تو جب بھی آپ کوئی, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت پر جو بات کی, عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت بولو بھائی نہیں کی. وہ سخاوت پہ فخر کرتے تھے. بہادری کی جب بات کی عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. رشتہ داری جوڑنے کی بات کی ہے, عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. بت پرستی کی بات کی ہے تو پورا معاشرہ خلاف ہو گیا کہ بھئی یہ ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بت پرستی کے خلاف آپ گوروں کے سامنے بیان کرو, انگریزوں کے سامنے, انہیں تکلیف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوگی. حالانکہ وہ بھی غیر مسلم ہیں. مشرکین مکہ بھی کیا تھے؟ غیر مسلم.